السلام علیکم ناظرین، تاریخ آج 20 فروری ہے، دن جمعۃ المبارک اور رمضان کا آج دوسرا روزہ ہے۔ پروگرام میں آج بات کریں گے ہم آج خاص طور پر پیس بورڈ کی جو میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔ آپ نے دیکھا واشنگٹن ڈی سی کے اندر وہاں پہ پیس بورڈ کو چیئر کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور میں دیکھ رہا تھا جس انداز سے سیٹنگ ساری پلان ہوئی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں، دنیا کے لیڈران کے ساتھ بات کر رہے ہوں، تو ایسا وہ جس طرح بچپن میں ہے نا کلاس کا ایک مانیٹر ہوتا ہے، وہ پر گائیڈ کرتا ہے، آپ ہاتھ کھڑا کریں، آپ کدھر کھڑے ہیں، آپ یہ ساری چیز، تو بڑا زبردست انداز سے ماڈریٹ کی انہوں نے میٹنگ، اور ہمارے لیے اس میں خوشیاں ہماری گورنمنٹ کی تعریف کی گئی، ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف کی گئی، ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کی گئی۔ اس کے اوپر تفصیل سے پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے، لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی اور معاشی مسائل کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر سیاست اس وقت کیا انگڑائی لے رہی ہے، پچھلے چند دن کے جو دھرنے ہوئے تھے اس کے بعد پاکستان کی معیشت کے اندر ہمیں یہی تو بتایا گیا تھا جو ہے کہ جب یہ حکومت آ جائے گی تو یہ جو لوگ ہیں ایکسپیرینسڈ ہیں، اور معیشت جو ہے آپ دیکھیے گا دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی، لیکن بظاہر جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں ریورس گیئر ہی لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے میرے ساتھ شامل ہیں، حسن ایوب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ چونکہ سیاست کے اوپر بھی بات کرنی ہے اور معیشت کے اوپر بھی بات کرنی ہے، تو محمد زبیر صاحب سے بہتر میرے خیال میں کوئی گیسٹ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آج کل تحریک تحفظ آنے پاکستان کا وہ حصہ ہیں، کافی کلیدی رول ادا کر رہے ہیں اس کا۔ اور معیشت ماضی میں 2013 سے 2018 تک جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس وقت انہوں نے پرائیویٹائزیشن کو بھی ہیڈ کیا، جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی کچھ عرصے کے لیے ہیڈ کیا، تو ظاہر ہے وہ نیٹی گریٹی جو معیشت کی ہے، اکانومی کی ہے، وہ بھی جانتے ہیں، اور پاکستان کے اندر معیشت کا کیوں دم گھٹتا جا رہا ہے ہر گزرتے مہینے سال کے ساتھ۔ سو یہ بھی پروگرام کا حصہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے محمد زبیر صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے شروع ہوئی، ہم نے دیکھا اس کی چھتری کے نیچے بڑے بڑے لوگ آئے، اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب، باقی بھی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، کھوکھر صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف جو میجر سپورٹ بیس آپ کا وہ تھا۔ انیشلی ایسا تاثر ہمیں بنتا ہوا نظر آیا، اچکزئی صاحب کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوئی، اور ہمیں لگا کہ شاید ایک مومنٹم بنے گا۔ فاسٹ فارورڈ آج کی تاریخ میں جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہم کارکردگی کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ کوئی اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے، کوئی اسٹیٹس کو جیسی پوزیشن آپ کی لگ رہی ہے، اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے، تجزیہ صحیح ہے کہ اس وقت زیادہ امیدیں تھیں کہ شاید اس امبریلا کے تحت جو اپوزیشن کی پالیٹکس ہوگی وہ زیادہ افیکٹو ہوگی، بجائے کہ جو سولو فلائٹ عمران خان نے لی تھی تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے، بیکاز اچکزئی صاحب بہت ہی قداور شخصیت ہیں، اور ان کے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، دوسرے جو پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، سو ایسا تھا کہ وہ اس حد تک بات کو آگے بڑھائیں گے جس میں کچھ پاکستان کے لیے کچھ نکلے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اور اس کا ایک تو بالکل اعتراف کرنا چاہیے کہ اس قسم کی افیکٹو پالیٹکس نہیں کر سکے جو اپوزیشن کی پالیٹکس اثر انداز ہوتی حکومت پر، کیونکہ وقت سے پہلے اگر آپ دھرنے کی بات کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو دھرنا تو ہوتا ہے جب عوام آپ کے پیچھے آ رہے ہوں، اس کے بغیر آپ دھرنا اناؤنس کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے ریزلٹس نہ آئیں، دو وہ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو حکومت پر پریشر ہوا، یہاں لوگوں نے باتیں کی تو باہر سے بھی لوگوں نے باتیں کی عمران خان کی صحت کے حوالے سے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی حکومت کو کسی طرح سے بھی دباؤ میں ڈال دیا گیا تو وہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے۔ سو اسٹریٹجی ہیز ٹو بی ری ورکڈ، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو حریف ہیں، جو حکومت پاکستان ہے، وہ بہت پاورفل ہیں، اور ہم ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے، حالات بھی بہت ڈیفیکلٹ ہیں، جہاں میں بالکل اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو مانتا ہوں کہ جی ہم نہیں افیکٹو ہو سکے اس طرح سے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ماحول ہے یہ بہت ہی سخت ہے، یہاں تو کیا بات ہونی ہے زبیر صاحب، ظاہر ہے جب مزاحمت کرنی ہوتی ہے تو پھر اس میں سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ نے بات کی بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے،
اب حکومتی سطح کے اوپر آپ نے دیکھا کہ تمام جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی، حکومتی وزراء کے بیانات آپ کے سامنے آ گئے، سب اچھے کی رپورٹ ہے. باقی ڈاکٹر ندیم جو ہے آپ کو یاد ہوگا، ایک جو وہاں پہ وزٹنگ ڈاکٹرز کے اندر ان کا نام تھا ندیم قریشی صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمیں راجہ سلمان صاحب نے بتایا، ہاں ہم نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا. بیہائنڈ دا کلوز ڈور آج انصار باشی صاحب کی سٹوری بھی چھپی ہے کہ ڈاکٹرز، ان کے ذاتی معالجین جو ہیں وہ بھی جب ان کو بریف کیا گیا انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو ان کا خاندان ہے اور ڈاکٹر فیصل ہوں، ڈاکٹر یوسف ہوں، جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ایک دفعہ ہمیں جو ایک بات کروا دیں ذرا فون پہ یا واٹ ایور، ہم تسلی کر لیں کہ واقعی جو پہلے خبر آئی کہ ان کی بینائی 85% ضائع ہو گئی ہے. سلمان جو صفدر صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وہ جو آپ نے دیکھا کہ کوٹ ہوئے کہ جی میں ایک آنکھ پہ جب ہاتھ رکھتا ہوں تو پھر تمہیں سلمان میری تمہاری شکل مجھے نظر نہیں آتی. تو اس کا حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ سٹارم ان اے ٹی کپ ہے، خام خواہ کی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، کیونکہ علاج کوئی بھی ہو، قیدی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، اس کا بنیادی حق ہے اور ریاست نے اس کا علاج کروانا ہے، اور ریاست کرتی ہے کہ ہم نے علاج جس طرح کروا سکتے تھے کروا دی، اللہ خیر صلی اللہ. نہیں دیکھیں، ایک بات تو بالکل فنڈامنٹل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ان کے جو ذاتی معالج ہیں، ان کے جن پر ان کو بھروسہ ہے، ان کو ایکسیس جب تک نہیں دیں گی، یہ ظاہر ہے پرابلم جائے گا نہیں. یہ ایشو ادھر ہی رہے گا، اور یہ پاکستان کا صرف ایشو نہیں بن گیا، یہ گلوبل ایشو بن گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی، اسپورٹس مین بھی، فارمر کرکٹرز بھی، سب شور مچا رہے ہیں. ایون پاکستانی کرکٹرز نے بڑی ہمت کر کے بہت ہی مشکل سے، بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہاں کس طرح سے کس قسم کے حالات ہیں، تھوڑا سا بھی کچھ زیادہ اوور سٹیپ کریں گے تو ان کے لیے مصیبت بن جائے گی. سو یہ کہیں بھی نہیں جائے گا. اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ میں اور آپ تو بیٹھ کے بڑا سمپل سے سمجھ لیں کیا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز کو ایکسیس دے دیا جائے، لیکن وہ نہیں اس لیے نہیں دیا جاتا بیکاز جو آبجیکٹو ہے وہ آبجیکٹو ہے کہ اس کو برے طریقے سے کرش کرنا ہے، ہر چیز کو برے طریقے سے کرش کرنا ہے. ان کو اگر اس قسم کا محسوس ہونے لگ جائے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو کہ جی ان کو ایکسیس بھی دے دیا گیا، ان کی فیملی کو بھی ملنے دیا جا رہا ہے، ان کے لائرز کو بھی ملنے دیا جا رہا ہے، ان کے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی ملنے دیا جا رہا ہے، تو دیٹ از ناٹ ہیپننگ. ان کے اسپرٹس کو کس طرح سے آپ ختم کریں گے، کس طرح سے آپ کل کریں گے، یہ تمام حربے جو پچھلے اتنے مہینوں سے اٹھا رہے ہیں اس سے ختم کریں گے، تاکہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان سرنڈر کر دے. اب عمران خان سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت چاہتی ہے کہ وہ سرنڈر کرے. اس میں اللہ نہ کرے، مجھے نہیں پتا. محمد زبیر صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کرے، یا آپ یہ کیا سرائی کر رہی ہیں، تجزیہ پیش کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ چاہ رہے ہیں، خواہش نہیں ایک منٹ، یہ جو حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان سرنڈر کرے، یہ خبر ہے یا یہ آپ تجزیہ پیش کر رہے ہیں؟ مطلب میرا تجزیہ خبر کے بیسس پر ہی ہے. میرا خیال ہے آپ جتنے بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے، خاص طور پر میں پی وی پی کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا بیکاز پی وی پی کی سوچ ایسی نہیں ہے، بٹ پی ایم ایل این کی سوچ ایسی ہے کہ بالکل عمران خان کو ختم کرنا ہے، اور وہ ان کا اپنا فیوچر اس سے منسلک ہے. یا تو یہ ہونا کہ ان کا اپنا فیوچر نہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو. پنجاب پی ٹی آئی ہی رکاوٹ ہے. اگر پی ٹی آئی رکاوٹ اس وقت تک ہے جب تک عمران خان صحت مند ہیں یا لیڈ کرنے کے قابل ہیں. جب وہ نہیں ہوں گے اس سچویشن میں تو پھر پی ایم ایل این سمجھتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے غلط سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ پھر پورا پنجاب ان کے لیے اور ساری عمر کے لیے. ابھی تو ظاہر ہے مریم نواز پرائم منسٹر بھی نہیں بنی ہے، وہ بنیں گی. چلیں اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. حسن بالکل میں واپس آتا ہوں زمیر صاحب. حسن، یہ تنازع ابھی تک چل رہا ہے، حکومت اپنے تمام رپورٹس بھی دے رہی ہے، ان کے وزراء بیان بھی دے رہے ہیں، لیکن جو اعتراض ہے بانی پی ٹی آئی کی فیملی کا اور ان کے ذاتی معالجین کا کہ ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے، اس مسئلے کا حل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کوئی اسی طرح چلے گا یا کسی موقع کے اوپر کو دے دی جائے گی ایکسیس؟ شو کی حد تک جو تنازع چل رہا ہے، باقی تو تنازع ہر طرف ایون سوشل میڈیا سے بھی غائب ہو چکا ہے. اس شو کی حد تک یہ تنازع ہے آج بھی. اچھا، لیکن ہاں سوشل میڈیا پر غائب ہو چکا ہے. کل آپ نے 24 گھنٹے سارے شوز دیکھے ہیں، میں آپ کو اپنی ٹیم کو بولے وہ نکال دیں گے. اب تو بالکل ہی ٹھنڈ پروگرام چل پڑا ہے. اب تو بانی جو ہے وہ صحت مند ہو گئے، تحریک تحفظ نے پاکستان نے اپنے دھرنے کال آف کر دیے، سلمان اکرم راہد صاحب جو ہے وہ چلے گئے. اب دیکھیں پھر آپ کہہ رہے ہیں جی ان کی صحت خراب ہے. بھی بہنیں کہہ رہی ہیں، بہنوں کی بات سلمان اکرم راجہ نہیں سن رہا، جو بیسکلی یعنی علیمہ خانم کی مرضی کے بغیر سانس نہیں لیتے سلمان اکرم راجہ صاحب،
وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بانی کی جو صحت ہے وہ درست ہے, وہ ٹھیک ہو گئی ہے, ہمیں اطمینان ہو گیا ہے. وہ ندیم قریشی صاحب ہمارے ہی ریکمنڈڈ ڈاکٹر تھے, وہ گئے تو یہ بات کر گئے نا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کی. اب تو یہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جب یہ علیمہ خانم کو سزا ہوگی, اس کے بعد دیکھیں کہ پاور سینٹر کون بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, نیا پاور سینٹر, کیونکہ سلمان اکرم راجہ کے پاس طاقت رہنی نہیں ہے. اب یہ طاقت کوئی اور گریب کرے گا, کون کرے گا؟ اب یہی تو سوال ہے. ہو سکتا ہے محمد زبیر صاحب کر لیں شامل ہو کر, یہ پاسبلٹی ہے. ہو سکتا ہے کہ واپس اسد عمر صاحب آ جائیں دوبارہ تحریک انصاف کے اندر. ممکن ہے کہ وہ لوگ جو فواد چودھری صاحب وغیرہ وہ آ جائیں, ان کی شمولیت ہو جائے. ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی کے پاس طاقت آ جائے. یہ تو اب آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ کس کے پاس طاقت ہے, لیکن کم از کم علیمہ خانم کے پاس اور سلمان اکرم راجہ کے پاس یہ طاقت نہیں رہے گی. ہاں بیرسٹر گور صاحب کے پاس آ سکتی ہے, بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو یہ طاقت ایکوائر کریں گے. وہ لوگ جو کہ آج کل جن کو پس سے پش ڈالا ہوا ہے, جن کے اوپر زوال کا ٹائم جن کا چل رہا ہے, ان کے پاس طاقت آنی ہے. اور ممکن ہے کہ پریس کانفرنس ہو, محمد زبیر صاحب کو بھی وہ پارٹی میں شامل کر لیا جائے. جو راستے میں رکاوٹ بنے نا ان کی کہ شامل نہیں ہونے دینا, اب ان کو ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ رابطہ کر کے محنت کر کے واپس پارٹی میں لے کر. زبیر صاحب یہ آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر کامنٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2024 کے 8 فروری کے الیکشن ہوئے تو اس سے پہلے یہ تھا کہ بس الیکشن ہو جائیں گے, پارٹی ختم, تتر بتر دائیں بائیں. اب یہ بات وہاں سے نیچے آ گئی ہے کم از کم کہ پارٹی کے اندر اب پاور سینٹر کہیں اور چلا جائے گا, اور اس کے اوپر آپ کو کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیں, ایک تو ہمیشہ سے یہ تھا کہ پی ٹی آئی پچھلے 3-4 سال میں خاص طور پر جب سے مشکلات اس کی شروع ہوئی ہیں, مئی 9 کے بعد خاص طور پر پارٹی کے بڑے سینئر لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. پارٹی چھوڑ کے نہیں چلے گئے تھے, ان کو ظاہر ہے پارٹی چھڑوا دی گئی تھی, پولیٹکس چھڑوا دی گئی تھی. سو اس کے بعد بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا. پھر فیبری 8 ہو گیا 2024 کو. سو ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ ایک عمران خان ہے اوپر, اور نیچے ان کے کروڑوں چاہنے والے ان کے سپورٹرز ہیں, ورکرز ہیں. یہ جو پاور گیم ہے, یہ حسن ایوب صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے سلمان اکرم راجہ کے پاس آج ہو, کل کسی اور کے پاس ہو, بیرسٹر گوہر ہیں یا پرانے لوگ ان کے آ کے جو پرانے کچھ تو جو پارٹی میں اس وقت موجود ہیں, شہریار افریدی وغیرہ یا اس قسم کے لوگ, عاطف خان وغیرہ, مجھے نہیں پتا. بٹ یہ جو حسن ایوب نے بات کی نا کہ اب لوگ بھول گئے, لوگ حسن یہی حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ جی یہ کتنی دیر تک ایک ایشو کو رکھیں گے. اچھا ہوتا اس کے بعد یہ ہے کہ حکومت کا خود اپنا اتنا بڑا بلنڈر کچھ ہو جاتا ہے کہ سارا اٹینشن وہاں شفٹ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ جان کے تو نہیں کرتے ہیں حکومت. سو کوئی نہ کوئی بڑا چیلنج یا بڑا ایشو سامنے آ جاتا ہے جس کو لے کے ساری سیاست اس کے ارد گرد گھومنی شروع ہو جاتی ہے. دیٹ از وائی حکومت سمجھتی ہے کہ جی ہمارے لیے ٹل گیا. وہ ٹل نہیں جاتا, لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے, لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. اگر آپ ان کی صحت سے لے کے, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں حسن, ان کی صحت سے لے کے اگر حکومت صحیح رویہ اختیار نہیں کرے گی نا, it will become a major issue at one. الحمدللہ وہ صحت یاب ہو رہے ہیں جی, ان کی آنکھ کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا بالکل, اور پائلس بھی ٹھیک ہو گئی ہے. یہ بات دونوں امراض ان کے ٹھیک ختم ہو گئے. یہ پروگرام آگے کرتے, کیا ہو گیا آپ یار حسن؟ بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ جب تک وہ سیٹسفائی نہ ہو, سیٹسفیکشن جس طرح نواز شریف کو دی گئی تھی جب وہ سروسز ہسپتال میں ان کو منتقل کیا گیا تھا, ایک سیٹسفیکشن دی گئی تھی نا. اچھا ویسے میں بالکل صحیح بات ہے, میں چوہدری صاحب کو بھی شامل کروں, لیکن ایک ناظرین تاریخی واقعہ ہے. 2008 میں جب انتخابات ہوئے, آپ کو یاد ہوگا ہمارے تاحیات قائد ایگریمنٹ کر کے گئے تھے 10 سال کا, پھر وہ واپس آئے ایگریمنٹ توڑ کے, پھر سعودی انٹیلیجنس واپس آئے, انہوں نے وہ لہرایا دکھایا کہ آپ ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں, واپس ہمارے ساتھ چلیں. لیکن 2008 جب نواز شریف صاحب واپس آئے, الیکشن لڑا, اور ان کے اپنے بیانات آن دا ریکارڈ موجود ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ. آپ کو بھی یاد ہوگا محمد زبیر صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمیں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ہم اتنی زیادہ سیٹیں جیت جائیں گے, اور وہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر خواتین کے نام دینے تھے وہ بھی انہوں نے کم دیے ہوئے تھے, کیونکہ پارٹی ظاہر ہے پی ایم ایل این ووٹ بینک پنجاب کے اندر, تو پارٹی اس طرح نہیں جاتی. چودھری غلام حسین صاحب, اب آج میں دیکھ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے ایک نئی سجیشن دی ہے کہ جی سب نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے, ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو رہا, تو یہ لوگوں کی بہتری کے لیے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے بڑا ضروری ہے
کہ ایک قومی حکومت بنائی جائے, تمام جو لوگ اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ملک کو کسی ڈگر پہ ڈالا جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئی پاسبلٹی اس طرح کی ریکنسیلیشن کی کسی سطح کے اوپر؟ کیونکہ بظاہر تو ہمیں اگر بیانات کے اوپر جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہ کوئی ڈیل دیں گے نہ کوئی ڈیل ہے. آپ حسن ایوب کو سن ہی رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں گے, کوئی ریکنسیلیشن نہیں. ملک جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اسی طرح آگے بڑھے گا اور باقی سطح خیران ہے. چوہی صاحب, پہلی بات تو یہ نہ ملک آگے بڑھ رہا ہے اور نہ اس طرح ملک آگے بڑھتے ہیں اور نہ بڑھے گا. یہ چینج کرنا پڑے گا, ملک نے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ پاکستان کی لوگوں کی سنی جائے گی اور 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو چکی ہے. ان لوگوں کو بھوکا ننگا تو نہیں مارنا. یہ آپ کے سارے انڈیکیٹرز یہی شو کر رہے ہیں کہ یہاں ان امپلائمنٹ بھی, بے روزگاری, اس کے بعد مہنگائی, اس کے بعد بیڈ گورننس, اس کے بعد اگر آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا ذمہ دار عہدہ آن ریکارڈ کہے رپورٹرز کو کہ میجر ایشو ہی گڈ گورننس ہے, تو اس کے بعد آپ کا یعنی کوئی رہ جاتا ہے آپ کے پاس کوئی جواز کہ آپ کے ملک آگے بڑھ رہا ہے؟ آپ کو اس سچویشن سے ملک کو نکالنا ہے. آپ قومی گورنمنٹ بنائیں یا قومی انتخابات کرائیں یا جس طرح مرضی ہے, آپ کو پاکستان کے لوگوں کے درمیان مکالمے کی بنیاد پر, آئین اور قانون کی طرف واپسی کے بنیاد پر سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ جو آپ کے ڈکوسلے ہیں نا, یہ کسی جگہ نہیں چل رہے. اور جو ریمپٹ کرپشن ہے اور منمانی ہے وہ آپ کے حق نظر نہیں آتی. ہر سطح پر یہاں جنہوں پنجابی جو کہتا گوڈے گوڈے لٹ مار جڑی ہے نا, وہ رواج ہے. زبیر صاحب مجھے یہ فرما دے کہ از کنٹری رننگ اینڈ موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن, اور اس کو ٹھیک ڈگر پر لے کے آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور سیاسی استحکام کس طرح آئے گا, اور آیا یہ جو کر لے گا اس کو بھی سزا دے دیں گے, اس کو دے دیے اس سے ملک چل جائے گا؟ آئی ایم سوری, اٹ از ناٹ. ابھی تک تو کوئی نہیں چلا, کل چل جائے, کوئی معجزہ ہو جائے, علیحدہ بات. زبیر صاحب اس کے ساتھ تھوڑا سا سوال لے لیجئے گا, مزید کمپریہنسو ہو جائے گا. چوہی صاحب کا سوال ہے کہ ملک کے اندر استحکام کیسے ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک حکومت جس کے پاس 2/3 میجورٹی موجود ہے پارلیمان کے اندر, اس کو بظاہر کسی بھی طرح کا کوئی چیلنج آن گراؤنڈ, نہ کسی مزاحمت نہ کسی تحریک کی شکل میں ہے, سارے معاملات ٹھیک ہیں, فارن پالیسی وہ آپ کے سامنے ہے, باہر سے کوئی پریشر نہیں ہے, تو ہاؤ آن ارتھ وہ اس بات پہ مجبور ہوں کہ وہ آگے ڈیل کریں یا ڈیل دیں پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی تو نکرے لگی ہوئی ہے, ایک صوبے میں حکومت ہے تو بس کرتے ہیں سکون کے ساتھ. زبیر صاحب جی, دو چیزیں. ایک تو یہ حکومت کی اپنی جو بہت بڑے بڑے بلنڈرز ہیں, میرا خیال ہے اس کا ایک اپنا افیکٹ ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ الاؤ کریں, دیکھیں معیشت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پھنسے گی حکومت. کل ہی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, مٹسوبشی کارپوریشن جو کہ ون آف دی لیڈنگ کمپنیز ان دا ورلڈ ہے, اس نے بھی اپنے آپریشنز بند کرنے, میں ایک ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بند کر کے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ایک اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور باہر سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, تو کیسے ملک چلے گا؟ آپ مجھے بتا دیں ایسے ملک چل سکتا ہے؟ اور میں صرف آپ کو اس طرح سے بتا رہا ہوں, اور حسن ایوب کے لیے خاص طور پر ضرور بتا رہا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ آنا ہے پاکستان میں, اگر ہم اس کا مقابلہ کریں نا, ہمارے سے آگے عمان ہے, ایتھوپیا ہے, لاؤس ہے, کانگو ہے, ملائیشیا ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, ویتنام, یو نیم اٹ. مطلب تمام ملک, افریقی ملک بھی ہمارے سے زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں فارن انویسٹمنٹ. تو آخرکار کوئی تو ریزن ہوگا نا, اس کا مطلب ملک نہیں صحیح چل رہا. دہشت گردی ہے نا سر, ہمارے پاس ہمارے اوپر دہشت گردی کا ناسور لٹک رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے سے ظاہری بات ہے گریز کرے گی, جہاں پر ہمارے ہی ایک صوبے کے چیف منسٹر جب فرما رہے ہو کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز مساجد میں کتے باندھتے ہیں, جو وہ جھوٹ بولے اور پھر اس کی وضاحت بھی نہ دے, اور پھر اب آ کر دوبارہ اسی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کم از کم تیار ہو گیا ہے, تو کم از کم اب ایک اچھی امید کی کرن تو دکھائی دے رہی ہے. جی کوئی نہیں دکھائی دے رہی. میرا خیال ہے آپ کو یہی غلط فہمی, اور میں آپ کو ابھی غلط فہمی آپ کی دور کر دیتا ہوں.
معیشت کے اوپر نا یہ معیشت کے اوپر یہ جو تعریفیں ہیں وہ معیشت کے اوپر کیا اعداد و شمار ہے ضرور بات کریں گے دوسرے سیگمنٹ میں. پہلا جو سوال ہے سیاسی استحکام, سیاسی لڑائی کا خاتمہ, اس کے لیے آپ کو کوئی طریقہ کار, کوئی سمجھ بوجھ فواد چوہدری صاحب قومی حکومت کا بتا رہے ہیں. حسن ایوب نے دیکھیں نا, حسن ایوب نے ابھی بات کی جو کہ بالکل صحیح بات ہے. 4 میں سے 2 صوبوں میں شدت کے ساتھ جو ٹیررزم ہو رہی ہے, شدت کے ساتھ, جس میں فوج ہماری ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. اس قسم کی شدت جو میرا خیال ہے 9/11 کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے آئی تھی, اس قسم کی ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں اٹریکٹ ہو سکتا. اس میں آپ اس کو بلیم کریں گے, اس کو بلیم کریں گے. 2 کنٹریز ہمارے 4 ہمسائے ہیں, 2 کنٹریز کے ساتھ وی آر ایٹ وار, ایک انڈیا کے ساتھ, ایک افغانستان کے ساتھ. یہ جب حسن ایوب, جب آپ یہ سب چیزوں کو بڑے آنر کے ساتھ پیش کرتے ہیں نا, تو اس کا نیگیٹو فال آؤٹ پاکستان کے عوام پر ہوتا ہے. دیر از اے پرائز دیٹ یو ہیو ٹو پے. اس وجہ سے دنیا کی جو مختلف ملک ہیں وہ بیلنس کر کے چلتی ہیں. وہ ان کو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اوپر ہوتا ہے معیشت, اور پھر ساری چیزیں آپ نے فٹ کرنی ہوتی ہے فورن پالیسی اور ساتھ. فورن پالیسی از آلسو اے ٹول اونلی ٹو بی یوزڈ فار اکنامک پروسپیرٹی آف دا پیپل. فورن پالیسی کو جنگیں کرنے کے لیے نہیں ہوتا. امریکہ جیسے ملک کے لیے وہ بالکل لازمی جز ہے. لیکن اگر پاکستان اگر کسی کے ساتھ ریلیشنز اچھے کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو اکنامک بینیفٹ ہوگا. پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے بزنسز کے لیے وہ فوائد جس سے پاکستان کی معیشت آگے بڑھے, جس سے پاکستان کے عوام کو آسانیاں پیدا ہوں, جس سے پاکستان کے عوام کو کہتے ہیں پاکستان کے عوام جاتے ہیں بڑی عزت بڑھتی ہے. ویزا دیتے نہیں ہے, کہہ رہے ہیں عزت بڑھتی ہے. دبئی کا ویزا آج سے 4 سال پہلے ہر پاکستانی کو 2 یا 3 دن میں مل جاتا تھا, اب نہیں ملتا. زبیر صاحب ہم آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ جو معیشت کے اوپر آپ نے بات کی, جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ رکھیں گے, سامنے رکھیں گے, اور مزید آپ سے کامنٹ چاہیں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ ڈائگنوز تو ہو گیا پاکستان کی معیشت کو, چیلنجز, یہ سارے معاملات ہر کوئی بات کرے, لیکن آگے کیسے بڑھا جائے گا اس حوالے سے کوئی مشورے تو آتے ہیں, لیکن عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج اخبارات کے اندر جو خبر چھپی ہوئی ہے, ویسے لیٹسٹ آج ہی انہوں نے اشاعہ کیا ہے, آپ کے سامنے خبر رکھ دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایکسپریس ٹریبیون یہ کہہ رہا ہے. سب سے پہلے تو جو غربت کی سطح ہے وہ 28.8% پہ پہنچ گئی ہے. احسن اقبال صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے, اگر ہمارے پاس ان کا بیان ہے تو وہ ہم آپ کو سنا سکتے ہیں. 2013 سے لے کے 2018-19 تک پاکستان میں پاورٹی جو ہے وہ ڈکلائننگ ٹرینڈ کے اوپر تھی. 2013 میں 29.5, 2015-16 میں 24.3 اور 2018-19 میں 21.9. لیکن گزشتہ 7 سالوں میں ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے اس ڈکلائننگ ٹرینڈ کو ریورس کر دیا. جو 2018-19 میں 21.9% تھی وہ بڑھ کر 28.9% ہو چکی ہے. اس کے بعد زبیر صاحب جو آپ بات کر رہے تھے نا انویسٹمنٹ کی, وہ آج ہی ایک خبر چھپی ہوئی ہے کہ پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے وہ 13.8% ہے جی ڈی پی کا. یہ آپ کے سامنے ناظرین یہ نقشہ ہم رکھ سکتے ہیں. اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش آپ نے دیکھا پچھلے سال 2 سال سے ان کے جو حالات واقعات ہیں اندرون خانہ, اس کے باوجود ان کی جو ریشو 22% ہے, اور باقی ویتنام اور انڈیا اور باقی یہ جو ممالک ہیں وہ 30% سے پلس انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے. یہ ایک بڑا سیریس کرائسس پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. جو زبیر صاحب اس زمانے میں شاید آپ بھی انہی کے ساتھ ہی تھے, پی ڈی ایم کا حصہ تھے, ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ ہمارے سے زیادہ ایکسپیرینس کسی کو ہے نہیں ہے, اور جب ہم آئیں گے تو پھر دیکھیے گا ہم کس طرح اس کو لگاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے, تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہی ملک کی معیشت کو چلا سکتی ہے, اس کے پاس ایک تجربہ کار ٹیم ہے. سب بہت ایکسپیرینس پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کے اندر, عقل مند لوگ ہیں. مہنگائی کو اب ریورس گیئر لگے گا اور ترقی اب 5ویں گیئر میں جائے گی. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے, جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے, اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. ٹیم بھی ہے, تجربہ بھی ہے, کس طرح مہنگائی کو اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا.
لیکن اب بھی جب اس طرح کے اعداد و شمار سامنے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نقصان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت معیشت کو پہنچا گئی تھی وہ اتنا زیادہ ہے کہ شاید اس کو ریکور کرنے میں مزید ہمیں پتہ نہیں کچھ وقت لگے. زبیر صاحب, آپ اس جماعت کا حصہ بھی رہے ہیں, اکنامکس کو جانتے ہیں, آپ نے بھی کوئی ایسے بیان تو نہیں دیے تھے؟ مفتاح صاحب کی تو مجھے یاد ہے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی مجھے یاد ہے, ان کو ابھی ہم نے پلے نہیں کیے, لیکن مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی صاحب عمران خان کے دور حکومت میں یہ باتیں کرتے تھے. آپ نے بھی کی ہوں گی, میں بھول گیا ہوں, لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا, کنفرم نہیں کر سکتا. میں نے بھی کی تھی. آپ نے بھی کی تھی؟ نہیں, میں نے بھی کی تھی, بالکل. دیکھیں, پہلے تو ٹیم کی بات میں کر دوں کہ یہ جو ہمارے پاس وہ ٹیم میں شاہد خاقان عباسی نہیں ہے, مفتاح اسماعیل نہیں ہے, دانیال عزیز نہیں ہے, اور بھی چند نام میں بھول رہا ہوں اس وقت, جو خرم دستگیر نہیں ہے, جو معاشی ٹیم کے حصے میں تھے. میں اپنا نام نہیں لینا چاہتا, ظاہر ہے اچھا نہیں لگتا. نہیں, آپ بھی حصہ دیں. اس کے علاوہ بھی ایک دو نام ہیں جو کہ ٹیم کے, وہ جو فائنانس منسٹر تھیں پہلے پنجاب کی, پھر وہ کیئر ٹیکر پی ڈی ایم کی فرسٹ حکومت میں بھی اسٹیٹ منسٹر آف فائنانس تھیں, وہ نہیں ہیں. یہ سارے لوگ نکالے گئے ہیں. تو آپ نے ٹیم کے جو مین پلیئرز تھے, چاہے وہ فارورڈ تھے یا بیک پلیئرز تھے, تو آپ نے تو سب کو فارغ کر دیا, اور پھر ان کی جگہ محمد اورنگزیب کو لے. یہ جب جتنے بھی آپ نے بیان سنائے تھے اس میں محمد اورنگزیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ان کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی تھی. پوائنٹ. اور اسی طرح سے آپ نے ایسے ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا ہے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی کمزوری اس میں, لیٹ می بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ. کل عطا تارڑ کا بھی بڑا لمبا بیان آیا تھا کہ وزیر اعظم کیا کرتے ہیں باہر جب جاتے ہیں اتنے دوروں پر. سب سے بڑا فیلئر شہباز شریف ہے. اس ٹیم کا حصہ, اس ٹیم کا کپتان نواز شریف تھے, اس ٹیم کا کپتان شہباز شریف ہے. یہ دو بھائی کو انسیڈنس ہے, اس وجہ سے پی ایم ایل این ہے. ادروائز جو ترجیحات ہیں سیاسی, فورن پالیسی, گورننس, اکانومی, ہر لحاظ سے مختلف تھنکنگ ہے. آپ اٹھا کے ڈیٹیلز میں دیکھ لیں, کبھی انالیسس کر لیں. چاہے فورن پالیسی تھا تو کیا کہتے تھے نواز شریف, ہمسایوں سے لڑتے نہیں ہیں. کیا کیا انہوں نے انڈیا کے لیے, وہ بڑے قدم اٹھائے جو لینا آسان کام نہیں ہے. شہباز شریف لے سکتے ہیں, مطلب ہی کانٹ ایون تھنک اینی تھنگ ہمسیلف. پرائیویٹائزیشن منسٹر 3 سال آپ نے ضائع کر دیے. پہلے ایک پیپلز پارٹی والوں کو لگایا تھا جس کو پیپلز پارٹی از اینٹی پرائیویٹائزیشن ایز اے اسٹیٹڈ پالیسی, اور آپ نے پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ میں پی ڈی ایم کا لگا دیا. پھر آپ نے وہ ان کو لگا دیا جو ابھی کمیونیکیشن منسٹر ہیں, کیا نام ہے ان کا, پہلے جو پی ٹی آئی کے تھے, ان کو لگا دیا. 1 سال وہ ضائع کر دیا. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ تو آپ نے ایسے ایسے چوائسز کیے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت تھی 83 منسٹرز آپ نے بنا دیے تھے, اس میں سے ڈھنگ کا کو 2 منسٹرز نہیں تھے. تو سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کا ٹیم کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ایک میں اس کو پلیز حسن ایوب نوٹ کریں, پاکستان میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے علاوہ پچھلے 50-60 سال میں اگر کوئی رہا ہے تو آرمی کی ڈائریکٹ حکومت رہی ہے, جو ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. اس بیچ پچھلے 70 سال میں 3.5 سال جو آیا, سارا قصور اس کا ہے. 90 کی دہائی میں کون منسٹرز تھے؟ خواجہ آصف, احسن اقبال, پرویز رشید, اسحاق ڈار, شہباز شریف. آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. پاکستان از اے کمپلیٹلی روٹن سسٹم. سب ایگری کرتے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی ڈسمینٹلڈ. ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں, کسی انسٹیٹیوشن کی رپورٹ پڑھ لیں کہ یہ کیٹر ہی نہیں کر سکتا گروتھ کی طرف, یہ کیٹر ہی نہیں کر سکتا جس میں امپلائمنٹ جنریشن ہو. تو اس کی آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. بیچ میں 3.5 سال آیا عمران خان, وہ اتنی تباہی کر گیا کہ اس سے پچھلے 20 سال, اس سے پچھلے 30 سال, اور اس کے بعد کے 4 سال ہو چکے ہیں. آپ کوئی رسپانسبلٹی ہی نہیں لینے کے لیے تیار ہے. ان امپلائمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ان امپلائمنٹ بھی جو 28% ہے نا, اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. جو سٹینڈرڈ انٹرنیشنل بینچ مارک ہے وہ $4.20 کا ہوتا ہے, کہ اس سے کم جو کماتا ہے وہ پاورٹی کہلاتا ہے. اس کے حساب سے پاکستان کی 45% ہے جو ورلڈ بینک کا سٹینڈرڈ ہے, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. تو مطلب آپ کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار چلیں زبیر صاحب, آپ کی رائے سامنے آ گئی. 50 دورے کس نے کیے ہیں؟ ایک میں لاسٹ کمپلیٹ کروں. 50 دورے کس نے کیے ہیں؟ شہباز شریف نے. شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا نا کہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اب حالت یہ ہے کہ آپ کی اتنی خراب حالت ہے, آپ کہہ رہے ہیں ریزروز آپ نے بڑے زبردست کرتی ہیں.
اگر ریزروز اچھے کرتی ہیں تو یو اے ای آپ کو انکار کر رہا ہے کہ وہ رول اوور نہیں کرے گا. آپ بار بار اس کے پاس جا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے کنٹری کی. آپ نے 6.5% پر پہلے 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کروایا. 1 مہینے کے لیے. چلیں زبیر صاحب ہم امید رکھتے ہیں پرائم صاحب امید رکھتے ہیں. زبیر صاحب جاتے جاتے صرف 1 منٹ کا جواب 4 سال اور دینے پڑے. 1 منٹ کا جواب دے دیجیے گا کیونکہ ماضی میں آپ کچھ ڈیلوں کا حصہ رہے بٹوین سابقہ آپ کی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ. کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے گی آنے والے وقتوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں؟ چھوٹا سا جواب دیجیے گا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی گی. آپ کا جواب آ گیا. عمران خان نہیں تیار ہے ڈیل کرنے کے لیے. سمجھ بالکل جواب آ گیا. بہت شکریہ زبیر صاحب. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اگلی ہماری سٹوری ہے پیس بورڈ کا اجلاس. وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ موجود تھے. انہوں نے سارا اس کو سپروائز کیا اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بتایا کہ کس انداز سے یہ پیس بورڈ غزہ میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آگے بڑھے گا. سب سے پہلے جو $7 ارب کی مدد کا اعلان ہوا جو بہت بڑی اماؤنٹ سمجھی جا رہی ہے اور اگر امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو آن گراؤنڈ کافی چیزیں بہتر ہوں گی غزہ میں. کیا فرمایا سنیے. The United States is going to make a contribution of $10 billion to the Board of Peace. Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Kuwait have all contributed more than $7 billion. الجزیرہ کے اندر خبر بھی چھپی ہے. انڈونیشیا, موراکو, کوسوو among 5 countries to send troops جو ہے انڈر غزہ پلان. اسی طرح خبر جو ہمارے سامنے ہے ایجپٹ اور جو جارڈن ہے وہ ٹریننگ کریں گے پولیس فورس کی. سو کافی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ظاہر ہے وہ ایک بڑی مزے کی بات ہے وہ کل سے پورا پاکستان پریشان ہے یار. اسی تے 6 جہاز سٹے سن پہلے 7-8 تے ہون. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ 11 کہہ رہی ہیں. پتہ نہیں پریزیڈنٹ صاحب جو ہے کرو کی نے جو کیا فگر جو ہے کوٹ کیا سنیے. No idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And they were all in. Both of them were all in, and now they're not. And I think we'll always be able to settle up with them. I really do. I think you're going to have, it's a lot of progress was made even in the relationship. اور آج کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی بھی فورم کے اوپر بات کر رہے ہوں تو ایک بات وہ کرنا نہیں بھولتے, وہ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف. کن الفاظ میں رات کل انہوں نے جو ہے تعریف کی سنیے. Prime Minister Sharif, I like this man of Pakistan because there was some fighting going on when I got to know him and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to like them, the Prime Minister, the field marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحب, سادہ سوال, آؤٹ کم آف یسٹرڈیز میٹنگ, بینگ اے ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرس, کس طرح گیج کریں گے اس کو؟ بہت شکریہ حسن بھائی اور گومن صاحب. دیکھیں بات سیدھی سی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان کتنا ریلیونٹ ہے گلوبل سٹیج پہ. ہر دوسرے مہینے, ہر مہینے آپ کی ٹرمپ سے ملاقات ہو رہی ہے, دنیا آپ کو سن رہی ہے. اور سب سے بڑھ کے جو اسپیچ تھی کل پرائم منسٹر کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے بڑے پلیٹ فارم پہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا. یہاں پہ باتیں کر رہے تھے جناب ہم تو شاید کوئی فوج بھیج رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ہم نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہم جو ہے وہ کوئی ڈی ملٹرائز کی غزہ حماس کو نہیں کریں گے. ہمارا سمپل سا کام ہے پیس میکنگ, ہم اس میں ہیں. آج انہوں نے اور نام لیے ہیں کہ وہ ملک جا رہے ہیں. سو ہم اپنے سٹینڈز پہ کھڑے ہیں اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ٹیک کے کرتے ہیں. سب سے بڑھ کے جو پرائم منسٹر نے کل یا ہم نے جو اپنی بات کی ہے کہ ہم نے ٹرمپ کو یہ بتایا کہ بھائی جو فلسطین کا مسئلہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب کو بتایا ہے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ریلیونٹ UN کی ریزولوشنز کے تحت حل ہونا چاہیے. جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے اس کی بات کی ہے پیلسٹائن کی. اور سب سے بڑھ کے ہم نے اپنی بات کی ہے ساؤتھ ایشیا کی بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا ذکر کیا کہ انڈیا جو ہے وہ اگر اگریشن کر رہا تھا تو ہم نے جو ہے وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹی سے ایک طرف اس کو روکا, اس کے جہاز گئے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ پیس میکنگ کی بات کرتے ہیں. یہی بات ٹرمپ کو اچھی لگی ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یہ سخت, بالکل یہی بات ٹرمپ کی جو ہے ٹرمپ کو اچھی لگی. ہماری سی بریک, چیمہ صاحب واپس آپ کے پاس آتے ہیں.
ویلکم بیک. جی چیمہ صاحب, ایک تو ظاہر ہے پاکستان کا بڑا پوائنٹ آف ویو بڑا سادہ سا کلیئر ہے. ہم نے اسلامک ورلڈ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. جن ممالک کے ساتھ 8 ممالک کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ معاملہ طے کیا تھا, پیس پلان ہوا تھا, اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ دائیں بائیں سے خبریں آتی رہی ہیں جو آ جاتی ہیں نا پتہ نہیں کہیں سے کہ پاکستان بوٹس آن گراؤنڈ اینڈ آل دیٹ. لیکن اس میں فرق ہے نا, دیکھیں وہ ممالک ڈال رہے ہیں پیسے, وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کرنے لگے ہیں وہاں پر غزہ کے اندر. پاکستان کی مالی پوزیشن اس اعتبار سے نہیں ہے, تو پاکستان تو جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ دنیا کی عظیم فوج ہے, تو فوج ہی بھجوائے نا. پاکستان کے لیے تو یہی فائدہ ہے. کیوں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, ہمیں تو یہی چیز سوٹ کرتی ہے نہ کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ اربوں ڈالر لگا دیں باقی ممالک کی طرح. ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے پیسے لگانے کی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ایک طرف اس میں پیسہ لگانے کی بھی آپ کے پاس آپشن ہے, آپ جو ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم تو بہت ساری جو غزہ کے لوگوں کے لیے, فلسطینیوں کے لیے چیزیں یہاں سے بھیجتے رہے ہیں. جب اسرائیل جو بمبارڈمنٹ کر رہا تھا تو وہ ہم فیوچر میں بھی کریں گے. لیکن آپ نے بات کی فورس کی, تو اس پہ اوپر ہماری لمیٹیشن ہے. لمیٹیشن یہ ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ حماس کی ڈی ملٹرائزیشن کو وہ ہمارا پرپس نہیں ہے. ہم پیس کیپنگ کی بات کریں گے, یو این کے مینڈیٹ, سیکورٹی کونسل کے مینڈیٹ کے تحت بات کریں گے. لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس کی, کل دیکھیں مارکو روبیو نے کیا بات کی کہ یہ بورڈ جو ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے تحت وجود میں آیا ہے. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید یو این کو بائی پاس کر رہے ہیں, تو ہم یو این کو نہ بائی پاس کر سکتے ہیں. وہی بڑا پلیٹ فارم ہے, اس کے تحت یہ پلیٹ فارم بنا ہے. سو ہم فوج بھی بھیجیں گے جب ضرورت ہوگی. پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. اور ہم جو فلسطین کا مسئلہ ہے, جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے, 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, اس کے ساتھ بھی کھڑے بالکل اس کے اوپر بھی آواز اٹھا رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ میں چائنا اور رشیا کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ ہوں اور اس پلان کے ساتھ دے آر ویری مچ آن بورڈ. چودھری غلام حسین صاحب سوال بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں چیمہ صاحب سے. نہیں انہوں نے کوئی نہیں شامل ہوئے, نہیں شامل نہیں ہوئے, لیکن آن بورڈ کی بات کرو. ابھی تک انہوں نے سائن نہیں کیے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ان کانٹیکٹ, اور فیوچر میں مستقبل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ لوگ. چیمہ صاحب سے تو آپ سیدھا سوال کریں کہ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ہیلپ پیلسٹائن کاز, فلسطینیوں کے مسئلے کا کیا حل ہوگا, اور غزہ کی تباہی کے جو ابھی تک نمونے سامنے آ چکے ہیں اور زندگیاں تلف ہو گئی ہیں, آئندہ کیا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ نیتن یاہو کا جو لیٹسٹ بیان ہے وہ پھر کہہ رہا ہے کہ جب تک ڈی ملٹرائزیشن وہاں پہ پوری نہیں ہوگی ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے ریکنسٹرکشن. اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. جی چیمہ صاحب. دیکھیں چوٹ صاحب, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جینوسائیڈ ہو گیا تھا وہ بند ہو گیا ہے, لیکن فل سیز فائر جو ہے وہ ہونا ہے ابھی, جو فیکٹ ہے. اور جو میرا خیال ہے تمام مسلمان ملک جو ہیں اور یہ بورڈ آف پیس کے جو ملک ہیں, یہ امریکہ پہ پریشر ڈالیں گے کہ فلسطین اسرائیل سے کہیں کہ فل سیز فائر کرے, اور یہ جو ہر روز تھوڑی ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں ختم ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں دیکھیں جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کا بھی روڈ میپ سامنے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں ابھی سامنے آئی ہیں. ابھی پہلی میٹنگ تھی, کچھ چیزیں سامنے آئی, کون سے ملک فوج بھیج رہے ہیں, پولیس بھیج رہے ہیں, کون سے ٹریننگ میں آئیں گے, کون سے پیسہ ڈال رہے ہیں. تو میرا خیال ہے فرسٹ میٹنگ میں کچھ چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں, آئندہ کچھ میٹنگز میں چیزیں انفولڈ ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہر روز فلسطینیوں کی زندگی بہتر ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ وہاں پہ اب ڈیولپمنٹ ہوگی, ریکنسٹرکشن ہوگی, یہی ہم چاہتے ہیں. بالکل وہاں پہ جو میسو کلنگ ہے وہ بند ہوگی, یہی ہمارے. چیمہ صاحب بالکل یہ خواہش یہی ہے کہ غزہ کے جو باسی ہیں ان کی زندگیوں کے اندر بہتری آئے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی. کل سے مراد سوموار کو نیکسٹ ورکنگ ڈے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.